السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ صدر مملکت نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ایکٹ میں ترامیم کی توثیق کر دی۔ وفاقی حکومت قانون سازی سے متعلق رپورٹ جلد سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی۔ پاکستان مشکل وقت سے نکل کر استحکام کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو نیچے سے اوپر لائیں گے، ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے۔ سپریم کورٹ کا ہوائی اڈوں پر مسافروں سے ناروا سلوک پر سخت برہمی کا اظہار۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایئرپورٹس دنیا کے تمام جرائم کی ڈیل کی جگہ بن گئے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے نیب آرڈیننس کی کچھ دفعات کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں نیب قانون کو دین اسلام کے جرم و سزا کے قوانین سے امان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایران اور امریکہ کو تحامل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاک روس وزرائے خارجہ کا اتفاق۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان خطے میں کسی نئے تنازع میں فریق نہیں بنے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے کا غیر معمولی مظاہرہ۔ قومی اسمبلی میں زینب الرٹ بل سمیت 5 قوانین منظور کر لیے گئے۔ جماعت اسلامی نے اعتراض اٹھا دیا۔ گوشواروں میں تضاد۔ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے تحت کارروائی شروع۔ الیکشن کمیشن کی بلاول بھٹو کو ذاتی حیثیت یا بذریعہ وکیل پیش ہونے کی ہدایت۔ پولیس کو بغیر اطلاع کارروائیاں کامیاب رہیں۔ ایف آئی اے کا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ 2019 میں پولیس کی مدد کے بغیر لاکھوں روپے کی ریکوری اور ملزمان پکڑے گئے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ یوکرین کا طیارہ ایرانی میزائل لگنے کے سبب گرا، جس کے شواہد موجود ہیں۔ ٹورنٹو میں ایران میں طیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ پاکستان کے مختلف مقامات پر سیاحتی غرض سے گھومنے والی کینیڈین موٹر سائیکل سوار بلاگر روزی گبرائیل نے اسلام قبول کر لیا۔ مونٹریال میں فائرنگ کا واقعہ، 51 سالہ شخص کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی خلائی فورس کی بنیاد ڈال دی گئی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکیوں کی زندگیوں کے دفاع کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کریں گے۔ میزائل حملے میں ایران کسی کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایرانی جنرل کہتے ہیں کہ ہدف صرف امریکہ کی فوجی مشینیں تھیں۔ جنگ کا اختیار ٹرمپ سے واپس لینے کا بل امریکی ایوان نمائندگان سے منظور۔ ووٹنگ کے دوران 3 ریپبلکنز نے بل کا ساتھ دیا جبکہ 8 ڈیموکریٹس نے مخالفت کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن میں بات کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ایکٹ میں ترامیم کی توثیق کر دی ہے۔ صدر مملکت کے دستخطوں کے بعد تینوں ترامیم قانون بن گئی ہیں۔ سینٹ سے منظوری کے بعد مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع اور حد عمر سے متعلق قانون سازی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے دستخط کے بعد مسلح افواج سے متعلق قانون سازی کے تمام مراحل مکمل ہو گئے ہیں۔ وفاقی حکومت قانون سازی سے متعلق رپورٹ جلد سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی۔ خیال رہے کہ سینٹ نے بھی سروسز ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا تھا۔ سینیٹر ولید اقبال نے پاکستان آرمی ایکٹ 1952، پاکستان ایئر فورس 1953 اور پاکستان نیوی ایکٹ 1961 ترمیمی بلز پر قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی رپورٹس ایوان میں پیش کیں۔ رپورٹ کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی سروسز ایکٹ ترمیمی بلز کو ایوان میں شکوار منظوری کے لیے پیش کیا، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ خیال رہے قومی اسمبلی سروسز ایکٹ ترمیمی بلز پہلے ہی کثرت رائے سے منظور کر چکی ہے۔ بلوں کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر سکتے ہیں۔ پاکستان آرمی، ایئر فورس، پاک بحریہ ترمیمی بلوں کی منظوری کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان سمیت 160 حکومتی جبکہ 112 کے قریب اپوزیشن ارکان ایوان میں موجود تھے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے
अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारे मुल्क में आम आदमी का ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन हमारी कोशिश है कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को नीचे से ऊपर लाएं। तारीख में पहली मरतबा एहसास प्रोग्राम के लिए 190 अरब रुपए मख्तस किए गए, जबकि पहले फेज़ में 10 अरब रुपए की लागत से 5 लाख नौजवानों को हुनर सिखाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल कर इस्तेकाम की जानिब गामज़न है। सिस्टम की वजह से लोग तरक्की नहीं कर सके। माजी में हमने नौजवानों पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा नौजवान है। बेरोज़गारी की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके को सस्ती कीमतों पर अशिया मिल सके। आवाम के लिए सब्सिडी देकर यूटिलिटी स्टोर्स का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अब मुश्किल वक्त से निकल रहा है और इस्तेकाम की जानिब गामज़न है। रोड मैप देता हूँ कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमने एक अजीम कौम बनना है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में हर शहरी को तरक्की के यकसा मौक़े मैसर हैं। कमज़ोर और गरीब तबके का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। बरतानिया, अमरीका में जो पाकिस्तानी गए उनको तरक्की के मौक़े मिले। अमेरिका में आज पाकिस्तानी देखें वो क्यों ऊपर चले गए हैं। बड़े हर शोबे में पाकिस्तानी ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर निकल गए, क्योंकि माशरा मौका देता है। जिसको वो कहते थे दी अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम का मतलब क्या है कि जो मेहनत करेगा ऊपर आ सकता है। तो हमारे मुल्क में ये जो सिस्टम था ना हमारा, कि नीचे से लोग ऊपर नहीं आ सकते, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी वजह है कि अल्लाह की बरकत नहीं आई हमारे मुल्क में, और हमने अपने आम आदमी का ध्यान नहीं रखा। जो फलाई रियासत बननी चाहिए थी, पाकिस्तान नहीं बना। तो हमारी सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है एहसास का प्रोग्राम। उसके अंदर हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ चीज़ें करें अपने नीचे से लोगों को ऊपर उठाने के लिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। हवाई अड्डों पर मुसाफिरों से नारवा सलूक के मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क के एयरपोर्ट्स दुनिया के तमाम जुराइम की डील की जगह बन गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हवाई अड्डों पर मुसाफिरों से नारवा सलूक के मामले की समाअत की। अदालत ने सिविल एविएशन हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए डीजी सिविल एविएशन को फौरी तलब कर लिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर ज़मीन पर पड़े होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मुसाफिरों के साथ सिविल एविएशन वाले क्या करते हैं सबको मालूम है। डीजी सिविल एविएशन से कहें 10 मिनट में अदालत पहुँचें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डीजी सिविल एविएशन की बजाय एडिशनल डायरेक्टर अदालत में पेश हुए तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर से मुसाफिरों को सहूलियात से मुतालिक पूछा तो वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। इस पर चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ भारी तनख्वाहें लेना ही आपका काम नहीं, जब कुछ पता ही नहीं तो यहाँ क्यों आए। एयरपोर्ट्स बहुत ख़तरनाक मुकाम बन चुके, वहाँ फ़ॉरेन करेंसी और मंशियात आ जा रही हैं। दुनिया जहाँ के जराइम की डील एयरपोर्ट्स पर होती है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं, क्योंकि उन लोगों ने वहीं डील जो करना होती है। मुल्क से फ़ॉरेन करेंसी बाहर जा रही है और ये डील कर रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने नैब ऑर्डीनेंस की दिफा 14D, 15A और 26 को गैर इस्लामी करार देते हुए कहा है कि वादा माफ गवाह बनना, प्ली बारगेन की दिफात गैर इस्लामी है। मुल्जिम को ज़्यादा वक्त के लिए ज़ेर हिरासत रखना और तशहीर करना गैर शरई है। इस हवाले से देखते हैं इस रिपोर्ट में।
اسلامی نظریاتی کونسل نے نیب آرڈیننس کی کچھ دفعات کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا نیب قانون کو دین اسلام کے جرم و سزا کے قوانین سے ہم آہنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیب آرڈیننس کی دفعات 14D، 15A اور 26 غیر اسلامی ہیں۔ وعدہ معاف گواہ بننا، پلی بارگین کی دفعات غیر اسلامی ہیں۔ ملزم کو زیادہ وقت کے لیے زیر حراست رکھنا اور تشہیر کرنا غیر شرعی ہے۔ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ نیب کے کچھ دفعات جو ہیں، نیب آرڈیننس کی کچھ دفعات جو ہیں، یہ واضح طور پر غیر شرعی اور غیر اسلامی ہیں اور اسلام کے ساتھ متصادم ہیں۔ یہ جو دفعات اسلام کے ساتھ متصادم ہیں اور آئین کے ساتھ متصادم ہیں، وہ ہے دفعہ 14D، دفعہ 15A اور دفعہ 26 کیونکہ ان کے مطابق بے گناہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں یہ ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ الزام لگانے والے کی ذمہ داری ہے۔ قبلہ ایاز نے کہا کہ پرویز مشرف کی لاش کو ڈی چوک پر لٹکانا عدالتی فیصلہ نہیں، جج کی آرا ہے۔ بچوں پر جنسی تشدد کے سدباب کے لیے خصوصی پولیس اسٹیشن یا خصوصی سیل قائم کیے جائیں۔ دوسری جانب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ادارے کی تشکیل نو کی ضرورت ہے۔ آج تک مذہبی طبقات کی سوچ کو نظریاتی کونسل سے رہنمائی نہیں ملی۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ انتہائی جید لوگ اس ادارے کو سنبھالیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ پاکستان اور روس نے خطے میں قیام امن کے لیے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ کشیدہ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں پائے جانے والی کشیدگی اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں قیام امن کے لیے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا اور اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ اس کشیدہ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں پائی جانے والی کشیدگی میں اضافہ خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ کشیدہ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان خطے میں کسی نئے تنازع میں فریق نہیں بنے گا اور نہ ہی پاکستان کی سرزمین کسی علاقائی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال ہوگی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت نے 6 آرڈیننس واپس لے لیے جبکہ ایوان نے 5 قوانین کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی آرڈیننس کی واپسی اور بلز کی شکل میں منظوری پر معترض ہو گئے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے کا غیر معمولی مظاہرہ ہوا۔ حکومت نے قومی اسمبلی میں 6 آرڈیننس واپس لے لیے جن میں سیکشن سرٹیفکیٹ آرڈیننس، لیگل ایڈ آرڈیننس، خواتین کے جائیداد میں حقوق سے متعلق آرڈیننس، بے نامی لین دین، اعلیٰ عدلیہ کے ڈریس کوڈ اور قومی احتساب آرڈیننس شامل ہیں۔ جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی نے آرڈیننس کی واپسی اور بلز کی شکل میں منظوری پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن نے ہمیں مذاکراتی عمل میں اعتماد میں نہیں لیا۔ حکومت نے یہی آرڈیننس اسمبلی میں 6 بلز کی شکل میں پیش کیے جن میں سے 4 بلز وراثتی سرٹیفکیٹ بل، قانونی معاونت و انصاف، اعلیٰ عدلیہ میں لباس اور خواتین کے جائیداد کے بل کی کثرت رائے سے فوری منظوری دے دی گئی، جبکہ قومی احتساب اور بے نامی لین دین سے 2 بلز مزید غور کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیے گئے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے بچوں کے خلاف جرائم کے سدباب کے لیے زینب الرٹ جوابی رد عمل اور بادیابی ایکٹ 2019 بل پیش کیا جسے شکوار طور پر منظور کر لیا گیا۔ بل کے مطابق
مطابق بچوں سے متعلق جرائم کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر کرنا ہوگا۔ بچوں کے خلاف جرائم پر کم سے کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال قید کی سزا دی جا سکے گی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ گمشدہ بچوں سے متعلق ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا۔ 1099 ہیلپ لائن قائم کی جائے گی جس پر بچے کی گمشدگی، اغوا اور زیادتی کی اطلاع فوری طور پر ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا، ہوائی و ریلوے اڈوں، مواصلاتی کمپنیوں کے ذریعے دی جائے گی۔ قانون کے مطابق جو سرکاری افسر 2 گھنٹے کے اندر بچے کے خلاف جرائم پر رد عمل نہیں دے گا اسے بھی سزا دی جا سکے گی۔ کم عمر بچوں کا اغوا، قتل، زیادتی، ورغلانے، گمشدگی کی ہنگامی اطلاع کے لیے زینب الرٹ جوابی رد عمل و بادیابی ایجنسی قائم کی جائے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ الیکشن کمیشن نے گوشواروں میں تعداد کے معاملے پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو منگل کو طلب کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو ذاتی حیثیت میں یا بذریعہ وکیل پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گوشواروں میں تعداد کے معاملے پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو منگل 14 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے تحت کارروائی شروع کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں یا بذریعہ وکیل پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو متعدد مرتبہ گوشواروں میں تعداد دور کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، تاہم ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر بھی اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ایف آئی اے نے گزشتہ سال 6 بڑے چھاپوں میں داد و تحسین وصول کرنے کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ یہ آپریشن اس لیے کامیاب رہے کیونکہ مقامی پولیس کو ان کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایف آئی اے نے گزشتہ سال 6 بڑے چھاپوں میں 9.7 ملین غیر قانونی ٹرانزیکشن پکڑنے، 85.46 ملین برآمد کرنے، 28 ملین مالیتی، 3.8 کلو سونا ضبط کرنے جیسی کارروائیوں میں داد و تحسین وصول کرنے کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ آپریشن اس لیے کامیاب رہے کیونکہ مقامی پولیس کو ان کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ذرائع نے ایف آئی اے کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ماضی میں یہ چھاپے اس لیے ناکام رہے کیونکہ کچھ پولیس افسر کارروائی سے قبل معلومات لیک کر دیتے تھے جس سے جرائم پیشہ افراد کو فرار ہونے میں مدد ملتی تھی۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے دباؤ بڑھائے جانے کے بعد ایف آئی اے نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی اور یہ فیصلہ کیا کہ مقامی پولیس کو بڑی کارروائیوں کے بارے میں اندھیرے میں رکھا جائے، جس کے نتیجے میں ایف آئی اے نے منی لانڈرز، دہشت گرد کارروائیوں کے لیے فنڈنگ میں ملوث تنظیموں کے خلاف بڑی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سال 2019 میں بڑے اہداف کے خلاف کی گئی کارروائیوں سے متعلق ایف آئی اے افسران نے بتایا کہ ماضی میں چھاپوں کے دوران مقامی پولیس ایف آئی اے اہلکاروں کے ہمراہ ہوتی تھی جو جرائم پیشہ افراد کی مدد کے لیے معلومات افشا کر دیتی تھی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد میں ہونے والے زوردار دھماکے میں ڈی ایس پی امان اللہ سمیت 12 افراد شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور امدادی ٹیمیں فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے موقع پر پہنچی اور علاقے کو تمام قسم کی آمد و رفت کے لیے سیل کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے میں پولیس کے ڈی ایس پی امان اللہ سمیت 12 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں جنہیں ایمبولینسز کے ذریعے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ یہ دھماکہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد میں ہوا جہاں نماز مغرب کے وقت بہت سے نمازی موجود تھے۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ آواز دور دور تک سنائی دی گئی۔ دھماکے سے فورسز کی گاڑی، متعدد موٹر سائیکلوں اور قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکے کے بعد علاقے میں بھگدڑ مچ گئی۔ امدادی ٹیموں اور ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر جہاں بھاگ افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق دہشت گردی میں 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا۔ سی ٹی ڈی کے عملے نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کوئٹہ
دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو بہتر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کوئٹہ شہر میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس بزدلانہ کارروائی میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان نے سول اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ضیاء لانگو کا کہنا تھا دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں کوئٹہ کے علاقے میگانگی روڈ پر بھی گاڑی کے قریب ریموٹ کنٹرول موٹر سائیکل بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 2 شہری جاں بحق جبکہ 2 اہلکاروں سمیت 18 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق کوئٹہ کی اہم تجارتی شاہراہ میگانگی روڈ پر امن دشمنوں نے سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل کو اس وقت ریموٹ کنٹرول سے اڑایا جب فورسز کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد۔